عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کفران العشیر وکفر دون کفر. فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عبد اللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید ابن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بیان کیا عبداللہ ابن مسلمہ سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے مالک سے، مالک نے اس روایت کو زید ابن اسلم سے، انہوں نے عطا ابن یسار سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے مفسر قرآن عم محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اڑیت النار، دیکھا میں نے جہنم کو، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، وہاں عورتیں زیادہ ہے، یعنی جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا. یکفرن، ناشکری کی بنیاد پر، لفظی ترجمہ یہ کریں گے یکفرن، وہ کفر کرتی ہے. ایکفرن باللہ، لوگوں نے کہا یہ اللہ کا کفر کرتی ہے. قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، فرمایا کہ کفر کا یہ مطلب ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری اور شوہروں کی، خاوندوں کی نافرمانی کی بنیاد پر میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. اریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء کا یہ مطلب ہے شوہروں کی نافرمانی، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. لو احسنت الی احداہن الدہر، احسان نہیں مانتی، الی احداہن الدہر، اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے. لو احسنت، اگر تو احسان کرے عورت پر، احداہن الدہر، ساری عمر پورا زمانہ، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ کوئی بات تجھ سے دیکھے، قالت، ان کے بعد فرمایا تو کہنے لگتی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، ما رأیت منک خیرا قط، کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. قط کے معنی کبھی بھی، خیرن کے معنی بھلائی، من کا
کاف کا مرجع شوہر کی طرف ہے. رأیتو واحد متکلم کا صیغہ ہے. عورت کہے گی، کہتی ہے اپنے شوہر کو، خیرن قط، میں نے زندگی بھر تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یہ عبارت ہوئی اور یہ عبارت کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ. عورتیں اکثر شوہروں کا احسان بھول جاتی ہے. یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگلے بابوں میں جو تھا وہ ایمان کا تذکرہ تھا. یہاں کفر ایمان کی ضد ہے. کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے. جیسا اندھیرا اجالے کی ضد ہے، سچ یہ جھوٹ کی ضد ہے. تو کفر ایمان کی ضد ہے، تو ایمان کے بعد اس کا بیان کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ باب لا کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ کفر دو طرح کا ہے. ایک تو ہے کفر حقیقی، اصل کفر، جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. معبودان باطلہ کی پرستش کرنا، معبود کائنات کو چھوڑ کر خالق کون و مکہ، مالک ارض و سما، قادر مطلق، مختار کل، وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا، یہ تو بڑا کفر ہوا. اس کو کفر حقیقی کہا جاتا ہے، اس کو کفر اکبر بھی کہا جاتا ہے، اس کو کفر جلی بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا کفر سے مراد کفر نہیں ہے، ناشکری کے معنی میں ہے. یہ خارج ایمان نہیں ہے، البتہ فاسق فاجر گنہگار کہلاتا ہے. جیسے کہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کما قال، جان بوجھ کر جس نے نماز کو چھوڑا پس تحقیق کہ وہ کافر ہو گیا. تو یہاں کافر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے، حقیقی کفر مراد نہیں ہے. یہاں فسق کے معنی میں ہے، چھوٹا کفر مراد ہے، یہ خارج ایمان نہیں ہے. تو عورتیں جو ہے وہ شوہروں کی نافرمانی، ناقدری کی بنیاد پر ہمیشہ ان کی زبان کے اوپر شکوہ شکایت رہتی ہے کہ گھر میں آ کر ملا کیا، دو چیتھرے دو ٹھیکرے دو لیتھرے، زندگی بھر تیرے گھر میں آ کر میں نے کوئی سکھ چین کی زندگی نہیں گزاری. اس کی زبان سے نکلنے والی یہ باتیں، یہ کلمات جو ہے وہ ناشکری کے اوپر محمول ہوں گے، جس کو فقہاء نے محدثین کی اصطلاح میں ناشکری کہا جاتا ہے. ایسی ناشکری کوئی کفر کے معنی میں نہیں ہے. ظاہری مطلب سے کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے، یا فسق کے معنی میں ہے، نافرمانی کے معنی میں ہے. اس کے بعد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ روایت لا کر، اور حدیث پاک میں بھی ہے، میدان قیامت میں عورت کو کہا جائے گا، جس عورت کا شوہر اس سے راضی رہا تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، تیرا جی چاہے وہ دروازے سے تو داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے، میری شریعت مطہرہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کر لیا کرے،
لیکن سجدہ تعظیمی ہو، سجدہ عبادت ہو، ہماری شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدہ ہوگا تو خالص اللہ کے لیے ہوگا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، چاہے تو سجدہ تعظیمی ہو، سجدہ عبادت ہو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، مخلوقات نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا بھائیوں نے، ماں باپ نے۔ قرآن میں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ پہلے نبیوں کی شریعت میں جائز تھا، اب یہ ہے جو یہ آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، آخری مذہب ہے، آخری کتاب ہے، آخری امت ہے۔ قیامت تک کوئی امت، کوئی دین، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسی کے اوپر دنیا کا نچوڑ ہے۔ تو فرمایا کہ اس امت کو شرک، تو کیا شرک کے ذرائع سے بھی روکا گیا ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو کہتا کہ خاوندوں کو سجدہ کر لیا کرے۔ یہ آپ علیہ السلام کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، کیونکہ یہ اگر ناراض ہوگا تو جہنم کا سبب بنے گا، جہنم میں داخل ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہے، جس فاطمہ کے متعلق آپ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ نساء اہل الجنہ فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار اگر کوئی ہے تو فاطمہ ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ قیامت کے میدان میں جب بیٹی فاطمہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جب پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو غیب سے آواز آئے گی کہ میرے بندو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، میرے محبوب کی چہیتی لادلی بیٹی پل صراط سے پار ہو کر جنت میں جا رہی۔ پردے کا اہتمام کیا کہ زندگی بھر آپ کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کرتی تھی یا تو مجتبیٰ نے دیکھا ہے، مصطفیٰ نے دیکھا ہے، یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا، رویا کرتی تھی، تہجد کی پابند، عشرہ قوابین، چاش فرائض واجبات کی پابند۔ روایات لمبی چوڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر دربار رسالت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا، چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار تھے۔ پوچھا مائی ڈاٹر وائی یو کراس، کیوں ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر دین دیا تھا، کامل طور پر شریعت دی تھی، کامل طور پر عقل بھی دی تھی، کامل طور پر علوم نبوت بھی دیا تھا۔ پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا میں اور علی بیٹھے ہوئے تھے، جوکنگ کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، میری زبان سے کچھ اتفاقاً وہ باتیں نکلی کہ علی ناراض ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ علی ناراض ہو گئے تو منوایا تو ہوگا؟ فرماتی ہے کہ ابا علی کو راضی کرنے کے لیے 7 چکر بھی کاتے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا پھر؟ تو کہ راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آ جاتے، فرماتے بیٹی فاطمہ سن لے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، علی تیرا شوہر ہے اور تو علی کی عورت ہے، خاتون ہے، حسن حسین کی ماں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ علی کی ناراضگی پر تیری موت واقع ہو جاتی تو میں تیری جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو۔ آج بھی
لوگ یہ کہتے ہیں غیر اقوام کیچڑ اچھال رہی ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے غیروں کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ جس زمانے میں عورتوں کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، بیواؤں کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، مطلقہ کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، عورتیں بیوہ ہوتی تھی تو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا اور تانا مارتے تھے کہ تیری نحوست کی بنیاد پر تیرا شوہر مر گیا ہے۔ ایک وقت آنے پر اس بیوہ عورت کو جنگل میں جا کر یہ قبائل عرب مشرکین چہرہ کالا کرتے تھے، گدھے پر بٹھاتے تھے اور بازاروں میں لاتے تھے، لوگ کہا لگاتے تھے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 25 سالہ جوانی میں سب سے پہلا نکاح جو کیا ہے مکہ کی وہ بیوہ عورت کہ جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خواہش پرست ہوتے تو قبائل عرب کی کنیا کماری آپ کو مل سکتی تھی۔ ابو طالب کے سامنے مشرکین مکہ نے درخواست بھی رکھی تھی کہ محمد دین کا کام چھوڑے، شادی اگر مقصود ہے تو جو لڑکی چاہے دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جو کیا ہے 40 سالہ غمزدہ بیوہ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے، اور امت کو یہ سبق ملا ہے کہ زمانے کے آخری نبی بیواؤں کا حق دبانے نہیں آیا ہے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرانے آیا ہے، ان کو بھی اپنا حق دینے آیا ہے۔ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ بہرحال عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ چلیے آگے۔ باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیت وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ یہ باب جو امام صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، باب المعاصی، کیا مطلب؟ اس باب کا معاصی امور جاہلیت سے ہے، المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی امور جاہلیت سے ہے، ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اس لیے وہ ایمان کے منافی ہے اور ان کی ازداد جو ہے اطاعت ایمان سے ہے اور وہ ایمان کے اجزاء ہے۔ جب معاصی ایمان کے منافی ہوئے تو اس کا مرتکب بھی ایمان سے خارج ہو جانا چاہیے، جیسا کہ معتزلہ ہے، خوارج ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، صاف طور پر صراحتاً فرمایا ہے، آدمی معاصی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے۔ کافر صرف شرک کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، معبودان باطلہ کی پرستش کی بنیاد پر۔ اب پردہ کھل گیا کہ محدثین جو ایمان کو مرکب کہتے ہیں
اور فقہا جو بسیط کہتے یہ محض لفظی اختلاف ہے، کیونکہ فقہا اعمال کو نفس ایمان کا جز تو قرار نہیں دیتے مگر ایمان کامل کا جز قرار دیتے ہیں، اور محدثین کے نزدیک بھی اعمال ایمان کامل ہی کا اجزاء ہے۔ اسی وجہ سے مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک کافر نہیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کل کے سبق میں سنا ہے۔ یہاں امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو باب لائے ہیں، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، کیا مطلب؟ پہلے دعوے کی دلیل جو قائم کی ہے شراح نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو گالی دی تھی۔ دیکھو اجتہادی غلطی ہے، ہوا نہیں، اللہ نے کروایا ہے۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ آئی بات، اعتراض ختم ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب یہ گالی نکلی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تم میں ابھی بھی زمانے جاہلیت کی خصلت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر او کما قال، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور قتل قتال جدال کرنا یہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ کفر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ گالی کی آواز نکلی تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، زمانے جاہلیت کی طرح ابھی بھی تیرے اندر میں خصلت دیکھ رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ گالی گلوچ کرنا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کیا ہے کہ بچپنے میں جو عادتیں پڑ جاتی ہے، نکل جاتا ہے، آدمی کنٹرول کرتا ہے، اللہ پاک سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو فرمایا کہ زمانے جاہلیت جو ہے وہ زمانہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ یہ عربوں کا حال تھا، بات بات میں یہ گالیاں بکتے تھے۔ تو فرمایا اور دوسرے دعوے کی جو پہلی دلیل یہ ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، معاصی امور جاہلیت سے ہے، اس لیے وہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ
جس گناہ کو چاہے اللہ پاک معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 48 میں اللہ نے فرمایا مرتکب کبیرہ کی بخشش ہوگی۔ بڑے بڑے گناہوں کا جو مرتکب ہے بخشش ہو جائے گی ایمان کی بدولت۔ وہ کافر نہیں ہے، فاسق کہلائے گا، فاجر کہلائے گا، لیکن کافر نہیں کہلائے گا۔ ہر ایک گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو پارٹنر بنانا، بھاگیدار بنانا۔ اللہ ایک ہے۔ قرآن پاک میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ آسمان و زمینوں کے اندر ایک معبود کے علاوہ چند معبود ہوتے تو فساد کا ذریعہ بنتا۔ ایک کہتا کہ بارش اتاروں، دوسرا کہتا دھوپ نکالوں، تیسرا کہتا ٹھنڈ برساؤں، اختلاف ہوتا۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ ہے ایمان کی دعوت، یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان۔ قیامت کے میدان میں ایک انسان پہاڑ کے تیلوں کی طرح گناہوں کا انبار لے کر آئے گا۔ اس کے گناہ چاہے تو سمندر کی جھاگ و تلاطم سے بڑھ کر ہو، راستے کے کنکریوں سے بڑھ کر ہو، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ہو، زمین کے ذرات و کنکروں سے بڑھ کر ہو، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر ہو، آفتاب کی شعاعیں اور مہتاب کی لمانیت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ فرماتے میرے محبوب آپ کا کوئی امتی، میرا وہ بندہ میدان قیامت میں شرک کا گناہ لے کر آیا، میرا رحم و کرم تو کیا آپ کی شفاعت بھی اس امتی کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی۔ آپ نے 24ویں پارے کی تفسیر سنی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس کے پہلے کے بعد میں ہے کہ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر مشرکین مکہ سے کہا تھا کانٹے بچھاؤں گے چلنا گوارا کر لوں گا، پتھرے ماروں گے زخمی ہونا گوارا کر لوں گا۔ سمیہ کی باڈی کے 2 ٹکڑے دیکھ کر آپ نے صبر کر لیا۔ اب میں محترم امیر حمزہ کی باڈی کے 11 ٹکڑے دیکھ کر صبر کر لیا۔ قاتل وحشی نے جائے پیشاب کو بھی کاٹا تھا، تاریخ روایت امام واقدی نے لکھی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا انسانوں کی جبی کی نیاز مندی کے لیے ہر جگہ معبود، مسجود، خالق اور مالک اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ساری دنیا کو منوا کر رہوں گا کہ سجدہ ہوگا تو اللہ کے نام کا ہوگا۔ سجدہ نہ کسی نبی کے نام پر ہو سکتا ہے، نہ کسی ولی کی حیاتی میں، نہ اس کی قبر پر ہو سکتا ہے۔ سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ چلیے آگے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمْ نہیں، یہ ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک ملا
امرؤ فیک جاہلیۃ. بولو نا. وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک اس سے پہلے بقول معاصی امور جاہلیت سے ہے. اس کا ترجمہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، معاصی امور جاہلیت سے ہے. ہاں چلیے. بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک ان امرؤ فیک جاہلی وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت قرآنی کو لائے ہیں، بے شک اللہ پاک نہیں معاف کرے گا شرک کے گناہ کو، معاف کر دے گا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ چاہے اس گناہ کو. چلیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ، طائفتان دو جماعت، تثنیہ کا صیغہ ہے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے اگر دو جماعت آپس میں لڑ پڑے، اقتتلوا فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ. باہم جھگڑا کرنا، قتل قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے. فسماہم المؤمنین، دونوں جماعتوں کو مومنین کی جماعتیں کہا. اس کا نام کیا رکھا؟ مومنین کی جماعت. معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. توبہ کرنے کے بعد اللہ انشاءاللہ جنت کے حوالے کرے گا. حدثنا عبد الرحمن ابن مبارک قال ثنا حماد بن زید قال ثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاخنف ابن قیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ہم نے بیان کیا عبد الرحمن ابن مبارک سے، یعنی اس روایت کو ہم نے عبد الرحمن ابن مبارک سے لی. فرماتے ہیں انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ثنا ایوب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف ابن قیس سے. احنف بن قیس جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، میں گھر سے نکلا تاکہ اس آدمی کی مدد کروں. ذهبت میں گیا، میں نکلا، لأنصر تاکہ مدد کروں، هذا الرجل اس آدمی کی. فلقینی ابو بکر، راستے میں میری ملاقات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. فقال،
انہوں نے پوچھا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ قلت، میں نے کہا، میں نے جواب دیا، انصر ھذا الرجل، میں مدد کے ارادے سے نکلا ہوا ہوں۔ ارجی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارجی، لوٹ جا، واپس ہو جا، فإنی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں قتل قتال کرے، بسیفیہما، سیفن کہتے ہیں تلوار کو، یعنی دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہو، تو فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کہا، یہ اللہ کے رسول، ھذا القاتل، یہ قاتل ہے، فما بال المقتول، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ قاتل نے تو قتل کیا ہے، مقتول تو قتل ہو چکا ہے، تو مقتول جو ہے کس عوض میں جہنم میں جائے گا؟ یہ جملے سوالیہ تھا۔ تو فرمایا، قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، فرمایا آپ نے وہ اپنے بھائی کو مارنے کا پکا ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا۔ انہ کان حریصا، وہ اس حریص پہ چلا تھا، لالچ پہ چلا تھا، علی قتل صاحبی، کہ اپنے صاحب کو قتل کر ڈالے گا، یہ نیت سے چلا تھا، لیکن وہ اپنے داؤ میں ناکام ہوا، اسی لیے قتل ہو چکا، اسی لیے مقتول جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پر جو باتیں دماغ میں وساوس کے طور پہ آتی ہے، اگر ان پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو معاف ہے۔ وساوس کی بنیاد پر جو خیالات دماغ میں پکتے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ گندے خیالات معاف ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، شارح بخاری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور امام مسلم نے مسلم شریف میں بھی بیان کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم به او تتکلم، یہ روایت مشکات شریف میں ہے، جلد اول میں آپ نے پڑھا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، تجاوز، درگزر کیا ہے، عن امتی، میری امت سے، ماں، ان باتوں کو، وسط، جو خیالات دماغ میں پکتے ہیں، بہی صدورہا، ما لم تعمل، بہی او تتکلم،
جو خیالات سینوں میں ہے صدورہا معلم تعمل بھی، جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے، او تتکلم یا اس وساوس کو زبان سے نہ نکالے. دماغ میں گندے خیالات تو پکتے ہیں لیکن زبان پر نہ لائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا میدان قیامت میں. البتہ غلط عقائد جو ہے اس پر مواخذہ ہوگا، اور ان باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا جس کو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ ہے، پھر چاہے تو اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکا. قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے تو تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ ان پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا. اس آیت کا مصداق جو ہے عقائد باطلہ ہے، وہ اعمال ہے جن کو کرنے کا انسان عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، یہ پکا ارادہ کر دے تو یہ ہوا عقائد باطلہ. یہ بالکل گندے خیالات جو ہے جس کو عقائد باطلہ کہا جاتا ہے، اگر وہ عمل وجود میں نہیں آیا، مثلا میں آپ کو مارنے چلا، مار نہیں سکا، ارادہ تھا قتل کرنے کا ہے لیکن اللہ نے بچا لیا ہے آپ کو، تو یہ غلط عقائد کی بنیاد پر میدان قیامت میں انسان سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. یہ ہے یہ آیت کا مطلب. استدلال، اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھرنے والوں کو مسلمان کہا ہے، یعنی آپس میں دونوں جو بھی روایت آپ نے پڑھی ہے، اذا التقى المسلمان، دونوں مسلمان، بسیفیہما، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار. تو معلوم ہوا کہ حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ آپ نے دونوں کے بارے میں مسلمان کہا، جبکہ مسلمانوں کا باہم جھگڑا کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ اس حدیث کا مصداق ذاتی اور انفرادی جھگڑے ہے، اجتہادی خطا کی بنا پر ہونے والے جھگڑے حدیث کا مصداق نہیں. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد اجتہادی خطا تھی، ہمیں اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، پھر ہم بیعت کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا پہلے بیعت کر لو اور میری خلافت کو مستحکم بنا دو، پھر میں قصاص لوں گا. مطالبہ بھی جائز تھا اور جواب بھی صحیح تھا. یہ جنگ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر تھی، اس لیے دونوں طرف کے لوگ، یعنی دونوں پارٹی کے اندر ادھر بھی صحابہ ہے ادھر بھی صحابہ ہے، مقتول ان کا اطلاق شہداء پر ہوگا. یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
ورنہ شیطان اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں طرف کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے مقتول ان کے مقتول سب جنت میں ہے. دیکھا. یہ حدیث کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاصی کو امور جاہلیہ سے شمار کیا ہے، جیسا کہ آپ نے باب میں پڑھا المعاصی من امر الجاہلیہ. باب کا جو ٹائٹل آپ نے پڑھا ہے کہ معاصی کو امور جاہلیہ سے شمار کیا ہے، پس معاصی ایمان کے منافی ہوئے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو جلد دوم نکال، جلدی کرو بھائی، 10:30 بج گئے.